وہ کتنی دیر سے کسی غیر مرکزی نقطے کو گھور رہی تھی۔ آنکھوں میں خالی پن اس کی زندگی میں موجود ویرانی کو ظاہر کر رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں رہا تھا۔ نقطے سے ہوتی اس کی نظر اب اس کے ہاتھوں پر جا ٹھہری تھی۔ خالی ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ بھی تو نہ تھا۔ آنکھوں میں اب دکھ کے آنسو بھی نہ رہے تھے۔ آخر روتی بھی تو کس کے سامنے، کس کو جا کر درد سناتی؟ اب صرف تمسخر اڑانے والے رہ گئے تھے۔ جس سے درد بانٹا جا سکتا تھا وہ ہستی تو چلی گئی تھی۔ سوچیں تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بال چہرے پر بکھرے تھے۔ تھک کر اس نے بینچ کی ٹیک سے سر لگا کر آنکھیں موند لی تھی۔ ماضی ریل کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد ایک امو جان ہی تو تھی جن سے وہ بہت کلوز تھی۔ اس نے کبھی کوئی فرینڈ نہیں بنائی تھی۔ اسے اپنا غم کہنے کی عادت نہیں تھی، لیکن امو جان اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کے بن کہے ہی اس کی بہت سی باتیں وہ جان لیتی تھی۔ ضیاء بھائی بھی اس کے ساتھ نارمل ہی تھے۔ ایک رمشا کا رویہ بھی اس کے ساتھ ناروا تھا جسے وہ بری طرح محسوس بھی کر سکتی تھی، لیکن شکوہ کرنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ امو جان کے ہوتے ہوئے ویسے بھی اسے شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ وہ خود ہی اس کی آنکھیں پڑھ لیتی تھی۔ آخر ماں جو تھی، بالکل ایک ماہ پہلے وہ کتنی خوش تھی نا۔ زندگی میں شاید پہلی بار اتنی خوشی ہوئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی بھی عارضی ہے۔ اسے وہ دن اچھے سے یاد تھا۔ امو جان کہاں ہیں؟ گھر آتے ہی اس نے سفورہ سے پوچھا۔ بی بی جی وہ تو اپنے کمرے میں ہی ہے، سفورہ نے تابعداری سے جواب دیا تھا۔ اور بھابھی؟ اب وہ رمشا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ تو جی شاپنگ کرنے گئی ہیں۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں کھانے کے لیے؟ نہیں تم جاؤ، ابھی کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ سفورہ کو حکم دیتی وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر امو جان کے کمرے میں آئی تھی۔ دیکھیے امو جان، آپ کی بیٹی نے پوری یونی میں ٹاپ کیا ہے۔ وہ پرجوش سی ان کے کمرے میں آئی تھی۔ شاید وہ اپنی لائف میں پہلی بار اتنی خوش ہوئی تھی۔ امو جان، اس کی بات پہ بھی جب وہ اس طرح بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی تو المیرا نے تشویش سے آگے بڑھ کر ان کا کندھا ہلایا تھا اور اس کے ہاتھ لگاتے ہی ان کا سر ایک طرف کو لڑک گیا تھا۔ امو جان! کمرے میں اس کی ایک دل خراش چیخ گونجی تھی۔ وہ کتنا بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی زندگی ختم ہو گئی، اور ٹھیک ہی تو لگا تھا۔ ان کو گئے 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جان نے اسے واپس لانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ شاید اسے خود کے لیے وقت چاہیے۔ آج پورے 1 ماہ بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اسے اپنے ہی کمرے میں اپنی ہی سوچوں سے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس گھٹن کو کم کرنے کے لیے بے مقصد چلتے چلتے قریبی پارک کے بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ ان کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جو انہوں نے آخری رات کہے تھے۔ صبر کرنا سیکھو میری جان، کیونکہ صبر ہی وہ واحد چیز ہے جس میں انسان کی خاموشی سے اللہ اس پہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر انسان کو صبر آ جائے نا تو اسے چیزوں کی طلب نہیں رہتی، اور یوں انسان ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اور جب نفس قابو میں آ جائے تو خدا جس حال میں رکھے انسان خود بخود شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ شاید انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے جانا ہے، اس لیے وہ صبر کرنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی اپنے دل کا جسے صبر نہیں رہا تھا۔ ان کے لفظوں کو یاد کر کے پھر سے آنسو خشک آنکھوں میں جمع ہو کر گالوں پر لڑک گئے تھے۔ رونا اچھی بات ہے، یوں تنہائی میں رونا تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن متواتر رونے سے انسان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، جو کہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بند آنکھوں سے رونے میں مگن تھی جب اسے اپنے قریب ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ المیرا نے جھٹ سے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ اس کی بینچ کے تھوڑے سے فاصلے پر اس کے ساتھ ایک خوب روح نوجوان بیٹھا تھا جو دیکھ تو سامنے رہا تھا لیکن بات اسی سے کی تھی۔ میرا رونا یا نہ رونا آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسے یوں کسی کا محل ہونا سخت ناگزیر گزرا تھا جس کا اظہار اس نے رخ موڑ کر بخوبی کیا تھا۔ بالکل مسئلہ ہے، وہ بھی شاید مستقل مزاج تھا جو اس کے اتنے ٹھنڈے ٹھار لہجے پہ بھی مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ تو اپنے مسئلے اپنے پاس ہی رکھیے۔ المیرا پہ تو جیسے اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا نا، آخر یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر بات انسانیت کی ہے تو اس دنیا میں اور بھی بسنے والے ہیں جن کے پاس ڈھیروں مسائل ہیں، آپ جا کر ان سے رابطہ کریں۔ اپنی طرف سے تو وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن ایک دم سے اپنا ہاتھ یوں کسی ہاتھ کی گرفت میں محسوس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے اب کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی ہمت پہ تو وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئی تھی۔ جب کوئی درد سننے کے لیے بیٹھا ہو تو اسے سنا دینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی خود سننا چاہتا ہو تو وہ آپ کا تمسخر نہیں اڑائے گا، بلکہ درد کم کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے دور بھی کر دے۔
اس کی بات پر المیرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر بنا کچھ کہے ہاتھ چھڑوا کر فوراً گھر کی طرف بھاگی تھی اور کمرے میں آ کر ہی دم لیا تھا۔ شکر ہے اس وقت اس کا سامنا کسی سے نہیں ہوا تھا، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور پریشان ہو جاتا۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ نیند تو اس کو پہلے بھی نہیں آتی تھی، آج بھی معمول کی طرح اس سے روٹھی ہوئی تھی، لیکن آج نیند نہ آنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ اسے لگتا تھا وہ مردہ ہو چکی ہے، جس میں صرف جان ہی تھی۔ جذبات تو امو جان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے، لیکن وہ غلط تھی، چلتا پھرتا پتلا نہیں تھی، اور اسے خود پہ بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ جو ضیاء کے بلانے پر بھی نہیں بولی تھی، زبان کو تو جیسے قفل لگ گئے تھے، اور آج کیسے اس نے ایک اجنبی شخص سے ناگواری کا اظہار کیا تھا، غصہ بھی کیا تھا، اور حیران تو وہ اب تک تھی، کیسے وہ شخص اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر گیا تھا۔ جب اس نے تمسخر اڑانے والی بات کی تھی تو اسے لگا وہ 2 منٹ بھی اس کے سامنے رکی تو وہ اس کی سوچ آخری پرکھ تک کھول لے گا، اس لیے وہ بنا اسے کچھ کہے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی تھی، اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ کو چھو کر ایک انجانے لمس کو محسوس کیا تھا۔ اف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اپنے خیال پہ اسے خود ہی جھرجھری لی تھی، اور پھر اپنی سوچ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ فی الحال اس کے ذہن کو آرام چاہیے تھا، اور خود بھی وہ سکون چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ پارک میں بیٹھے انجانے میں اس شخص کا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے انتظار تھا اس کا، اور امید بھی کہ وہ اس کے اندر کی ساری گھٹن کو نکال دے گا۔ وہ اب خود بھی بولنا چاہتی تھی، اس چپ کے روزے کو توڑنا چاہتی تھی۔ اسے انتظار کرتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ اس نے کل کی طرح پھر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھی۔ جب آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان بولنا چاہتی ہے، اپنے اندر کی گھٹن کو خود سے الگ کر دینا چاہتی ہے۔ ابھی وہ آنکھوں کو بند کر کے لیٹی ہی تھی کہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا سامنے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کی بات پر حیران نہیں ہوتی، جو اسے پہلی ملاقات میں اتنا جان گیا تھا تو یہ تو پھر دوسری ملاقات تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، نرم لہجے میں کہتے پہلی بار اس نے اس کی بات کی تائید کی۔ تو پھر نکالیے، یقین مانیے میں ایک بہترین سامع ہوں۔ المیرا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس نوجوان کے دیکھنے پر دونوں کی نظریں ملی تھیں، جس پر المیرا نے فوراً آنکھوں کا رخ پھیر لیا تھا اور گہری سانس لے کر اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میں شروع سے ہی خاموش طبع تھی، پھر اور زیادہ حساس بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا درد سب سے چھپا لیا، مجھے لگتا تھا کہ میں کسی کے سامنے روں گی یا اپنا درد سناؤں گی تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ صرف امو جان تھی جو بن کہے بھی سب کچھ سمجھ جاتی تھی، مجھے انہیں کبھی بھی زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ ہر بار میری آنکھیں پڑھ لیتی تھی۔ 1 ماہ پہلے وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میری ذات اور زیادہ محدود ہو گئی۔ بھائی نے مجھے شروع میں واپس لانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ بھی پیچھے ہو گئے۔ شاید انہیں مجھ سے زیادہ اپنا بزنس عزیز ہے، بلکہ شاید کیا یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور بھابھی، وہ مجھ سے تو ویسے ہی بات نہیں کرتی۔ وہ آگے بھی بولنا چاہتی تھی لیکن چپ کر گئی۔ اس کی ساری بات میں وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور نقش و نگار بخوبی دیکھ رہا تھا۔ موٹی بادامی آنکھیں، ستواں ناک میں چمکتا نگ، بھرے بھرے لب، وہ بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ آنسوں سے بھری آنکھیں اسے اور زیادہ دلکش بنا رہی تھیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارے بھائی کو تم سے زیادہ بزنس عزیز؟ وہ ٹھوڑی پہ مٹھی جمائے سے دیکھتا رہا۔ لگنے کی کیا بات ہے، محسوس تو ہوتا ہے نا۔ جب وہ بات ہی نہیں کرتے اور امو جان کی ڈیتھ پر فارمیلٹی کے طور پر تسلی دی، کیا انہیں نہیں پتا تھا مجھے ان کی ضرورت؟ المیرا شاید پہلی بار کسی سے یوں شکوہ کر رہی تھی۔ تم نے کبھی ان سے بات کی نارمل طریقے سے؟ ابھی تم خود کہہ رہی ہو کہ تم ہمیشہ اپنے خور میں بند رہی ہو، سوائے اپنی امو جان کے کسی کے بھی قریب نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے خود بھی کبھی اپنے خول سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دیکھو، اگر گلاس آدھا بھرا ہے تو اس بات پہ غور مت کرو کہ وہ آدھا خالی ہے، بلکہ یہ غور کرو کہ وہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ تم کہتی ہو کہ تم سے کسی نے بات نہیں کی، تو کیا تم نے کبھی قدم بڑھانے کی کوشش کی؟ ایک دفعہ بڑھا کے تو دیکھو، اگر وہ نہ بڑھیں تو پھر کوئی نتیجہ نکالو۔ وہ سمجھاتے ہوئے تم پہ آ گیا تھا، شاید اس نے اپنے اور اس کے درمیان فارمیلٹی کو دیوار کو گرایا تھا۔ المیرا اس کی بات پہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا، واقعی اس نے کبھی خود پیش قدمی نہیں کی تھی، اس نے خود ہی کبھی اپنے خول کو نہیں توڑا تھا۔ وہ کتنے لمحے ساکت رہی، شاید اپنا احتساب کر رہی تھی۔ آپ بہت اچھے آبزرور ہیں،
تھوڑے توقف کے بعد وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کی بات پہ وہ ہنسا تھا۔ وہ سب چھوڑیں، یہ بتائیں کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے پوچھ رہا تھا، یوں جیسے جواب اس کی آنکھوں میں ڈھونڈ رہا ہو۔ بہت پرسکون، شاید جس صبر پر سکون آتا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ آ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہریالی تو نہیں تھی، پر پہلے جیسا بنجر پر منا تھا۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب انسان خوش رہنے کا ارادہ کر لے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ آپ بھی خوش رہنا سیکھ لیں، صبر دینا پھر اللہ کا کام ہے۔ کتنی مختصر، وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ خوش رہے، اور اس نے پوری بات میں پکڑی بھی تو کون سی بات؟ وہ اس بات پہ مسکرایا تھا کہ پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اتنے کہ شام کی نیلگی بہت جلد رات کی سیاہ تاریکی میں بدلنے والی ہے، اور اب آپ کو گھر جانا چاہیے۔ اس کی بات پہ اسے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا جہاں واقعی شام ہو رہی تھی، اور پھر وہ خود بھی مسکرا دی تھی۔ بلا شبہ وہ باتوں کا کھلاڑی تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اٹھنے لگی تو کچھ سوچ کر پھر بینچ پر بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے، اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ کیا لگتا ہے میری شکل سے؟ کیا نام ہوگا میرا؟ اسے الٹا اسی سے سوال پوچھ لیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اب شکل سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اگلے بندے کا کیا نام ہوگا؟ المیرا کو اس کی بات فضول سی لگی تھی۔ بالکل پتہ چل جاتا ہے، جیسے آپ کی شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ شہزادی ہیں، اس لیے آپ کا نام المیرا ہوگا۔ اس کے درست اندازے پر المیرا حیران ہو گئی۔ اب آپ بتائیں، میری شکل دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ گال پہ مٹھی ٹکائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مان، بے اختیار اس کے منہ سے یہی لفظ نکلا تھا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک مان کا احساس ہوتا ہے، بلکہ اس مان کی وجہ سے ہی میں آپ سے اتنا کچھ کہہ گئی ہوں۔ اس کی بات پہ پہلے تو وہ چونکا تھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میرا نام مان ہی ہے۔ واہ، کیا تکا لگایا! اس کے بولنے کے سٹائل پر المیرا بھی ہنس دی۔ اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر جو ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ المیرا کو بھی چھو گئی تھی، اور اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی دیر بعد اتنا پرسکون ہو کر مسکرائی ہے، اور یہ مسکراہٹ شاید اب ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ گڈ مارننگ۔ ناشتے کی ٹیبل پر آج خلاف معمول ضیاء بھی تھا۔ رمشا دوسری چیئر پر بیٹھے زوار کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ اس کے گڈ مارننگ کہنے پر اسے آہستہ سے سر ہلایا تھا، جبکہ ضیاء نے باقاعدگی خوش دلی سے اس کے گڈ مارننگ کا جواب دیا تھا۔ گڈ مارننگ، کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں بھائی۔ اس کے کہنے پر ضیاء نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں امو جان کی ڈیتھ کے بعد آج ایک عجیب سا سکون دیکھ رہا تھا، اور جو وہ پچھلے ایک ماہ سے اس کے چہرے پر اضطراب تھا وہ آج ندارہ تھا۔ وہ خود بھی کل شام سے مان سے سب ڈسکس کر کے خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ سنا ہی تھا کہ درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے، لیکن مان سے بات کرنے کے بعد اسے لگا تھا درد کم نہیں، اس کے وجود سے ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کچھ سوچا ہے آگے کا؟ ضیاء نے انڈے کا پیس منہ میں ڈالتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ آگے کا کیا سوچنا ہے بھائی؟ آپ ہی بتائیں کیا کروں، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے پوچھنے پہ ضیاء کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ پہلی بار اس کی بہن نے اسے اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے مشورہ لیا تھا۔ جو تمہیں بہتر لگتا ہے، بلکہ ہاں، تم اپنی انٹرنشپ کیوں نہیں اسٹارٹ کر لیتی؟ ضیاء نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تھینکس بھائی، آپ نے تو میری ساری ٹینشن ہی دور کر دی، المیرا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ضیاء پہ تو آج خوشگوار حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ المیرا میں یہ چینج کافی خوش کن تھا۔ رمشا بھی آج المیرا کے اس طرح بولنے پر حیران تھی، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بچے، اپنا خیال رکھنا، شام میں بات ہوتی ہے۔ ضیاء نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور ساتھ زوار کا ماتھا چومتے ہوئے بیگ پکڑ کر دروازے کی جانب چل دیا تھا۔ بھابھی، زوار کو میں پکڑ لوں؟ رمشا خود کے چہرے پر حیرانگی ظاہر نہیں کر رہی تھی، اس کی بات پر یکدم چونکی تھی۔ ہاں پکڑ لو، کیوں نہیں؟ رمشا دل کی بری نہیں تھی۔ اس کے پوچھنے پہ پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی، لیکن پھر زوار کو اس کی گود میں بٹھا دیا تھا۔ یلو کلر اس پر کافی سوٹ کر رہا ہے نا بھابھی؟ وہ زوار کی گال کو چومتے ہوئے بولی۔ ہاں نا؟ رمشا کو کافی خوشی ہوئی تھی اس کے اس طرح بات کرنے سے، جس کا اس نے اظہار بھی کیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، ایسی ہی بولتی رہا کرو۔ دیکھو تو زوار بھی اپنی پھپھو کو دیکھ کر کتنا خوش ہو رہا ہے۔ رمشا کی بات پہ المیرا نے اس کے چہرے پہ دیکھا تھا،
जहाँ कोई तंज नहीं था बल्कि नरमी थी। चलो तुम इसके साथ खेलो, मैं खानसा माँ से अब सफाई करवा लूँ। उसके सर पे हाथ फेरती रमशा डाइनिंग रूम से निकल कर गई थी, जबकि पीछे अलमीरा सोच रही थी कि यहाँ तो सभी अम्मू जान जैसे हैं। आज भाई और भाभी के चेहरे पर जो इसे मुस्कुराहट देखी थी वो इस बात का सबूत थी कि वो सब इसके ज़िंदगी की तरह वापस लौट आने पर बहुत खुश थे। तो यानी मान ठीक कहता था, सब ठीक थे, बस मैं ही अपने खोल से इतनी कैद थी कि एक नरम मुस्कुराहट भी मुझे तंजिया लगती थी। उससे लगता था अम्मू जान के बाद इसका कोई नहीं, लेकिन वो गलत थी। सब इसके पास थे, बस इसने ही सर दरवैये की चादर चढ़ा ली थी। खोल उतरा था तो मंजर भी वाज़ा हो गया था। जवार का घर चूमते हुए वो मुस्करा दी थी। भाई का कहना है मुझे इंटर्नशिप शुरू कर देनी चाहिए। मामूल की तरह वह इसी तरह पार्क में बैठे थे जब अलमीरा ने इससे बात की थी। ये तो अच्छी बात है, फिर कब कर रही हैं आप इंटर्नशिप शुरू? वह अब इसकी तरफ मुतवज्जा था। कल से किसी बैंक में उन्होंने बात की है, कह रहे थे वहाँ चली जाना। अलमीरा ने हाथ में पकड़ते तन्ने को तोड़ते हुए कहा, क्या आप खुश नहीं हैं इस इंटर्नशिप से? मान मुसलसल इसकी परेशानी को नोट कर रहा था। ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ, ना कि सिफारिश पे। और भाई ये बात समझ ही नहीं रहे। अलमीरा, क्या आपको लगता है कि आप इस सब के लिए तैयार हैं कि यूँ किसी अजनबी जगह पर जाकर इंटर्नशिप कर सकें? ठीक है, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद हो गई हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप दुनिया को इस तरह फेस कर पाएंगी? वो इसे समझा रहा था। लेकिन कभी ना कभी तो मुझे ये सब फेस करना है ना। अलमीरा अपनी बात पे बस जिद थी। बिल्कुल करना है, मैं कब कह रहा हूँ कि ना करे, लेकिन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही अच्छा लगता है। यूँ एक सीढ़ी छोड़कर ऊपर चढ़ने लगी तो गिर जाएंगी। और अपने भाई पे यकीन रखिए, वो आपके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। बस अब ज़्यादा ना सोचें, सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। मान ने बात ही ख़त्म कर दी, जबकि अलमीरा इसे अभी तक गौर से इसकी कांच सी आंखें देख रही थी, जिस पर इसकी काली शर्ट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। कितनी अच्छी बातें करता था ना वो। आप रहते कहाँ पे हैं? अलमीरा भी अब इसके बारे में जानना चाहती थी। ज़मीन पे। और आप? मान के उल्टे जवाब देने पर इसे घूर कर इसे देखा था और फिर फ़ौरन ही हिसाब चुकता कर दिया था। मैं पलौटों पे। अलमीरा इसके इस तरह फट जवाब देने पर मान का कहका बेसाख्ता था। इसलिए इतने सर्द मजाज हो? लेकिन कोई नहीं, ज़मीन वालों के साथ रहोगी तो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। वो कब तुमसे आप पे और आप से तुम पे आता था कोई पता नहीं चलता था। आप बातें बहुत करते हैं। जब कोई जवाब न बन पड़ा तो अलमीरा ने इसके ज़्यादा बातें करने पर चोट कर दी। मैं चाहता हूँ आप भी करें। दो बदू जवाब आया था। मैं करने लगी तो कहीं उकता न जाए। अरे आप शुरू करें बातें, उकताने से क्यों डरती हैं? बस अपने दिल की सुने और खुल कर जिए। वो इसे जीने का सबक सिखा रहा था। बस फिर तैयार है मेरी बातों के लिए? अलमीरा इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई थी और मान को यूं लगा जैसे जिंदगी मुस्कुरा रही हो। वो भी डायरेक्टर के कमरे से बाहर आई थी जब राहदारी से मुड़ते हुए किसी से बुरी तरह टकराई। हाय अल्लाह, जी प्लीज़ कोई आगे खूबसूरत लड़का ही हो। अलमीरा फ़ाइल उठाने के लिए झुकी थी जब इसकी कही गई बात पे इसको हंसी आ गई। मैम आपकी फ़ाइल। वो हनूज आंखें बंद किए ही खड़ी जब अलमीरा ने इसे इसकी फ़ाइल पकड़ाने के लिए इसे मुस्कुराते हुए पुकारा। ये क्या अल्लाह जी, आधी दुआ ही सुनी। ये खूबसूरत तो है पर लड़की है, लड़का नहीं। अगर सब इसी तरह चलता रहा तो मैं कुंवारी ही आपके पास आ जाऊंगी। उसके अफसुर्दगी से बोलने के अंदाज पे अलमीरा खिलखिला कर हंसी थी। वो जो कोई भी थी बहुत दिलचस्प थी। तुम इससे पहले यहाँ देखा नहीं आई हो क्या स्वीटी? वो अब इसके हाथ से फाइल ले रही थी। जी मैं इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, आज ही ज्वाइनिंग दी है। अलमीरा को ये खट्टी मीठी लड़की पसंद आई थी। हाँ हाँ, तो खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारी इंटर्नशिप पार्टनर हूँ। लेकिन मुझे ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो चुका है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वो इसे साथ लिए अब कैबिन की तरफ बढ़ रही थी, साथ बातें भी कर रही थी। अलमीरा। और आपका? अलमीरा ने अपना तहारफ करवाया। इस नाचीज को मरीहा कहते हैं जानम। एक अदा से सर को हम देकर इसने अपना तहारफ करवाया था, जिस पे अलमीरा फिर से हंस पड़ी थी। लगता है तुम बोलने से ज्यादा सिर्फ हंसने पर इक्तफा करती हो लड़की, मलिहा ने इसे घूरते हुए कहा, यूं जैसे अंदाजा लगाया हो। आप बोलने देंगी तो कुछ बोलूंगी ना मादाम। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। लड़की,
ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو، اگر کوئی نہیں سنتا تو اسے زبردستی سناؤ، بلکہ 4 5 اس کے نہ سننے پر بھی سنا دو، لیکن خاموش نہ رہو، بلکہ اسے زندگی کا اصول بنا لو۔ ملیحہ نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا جیسے کوئی خفیہ راز بتایا ہو۔ جو حکم آپ کا جناب۔ اس کے اس طرح کہنے پر المیرا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آئے ہائے، یہ آپ جناب تو کہنا بند کرو، یوں لگ رہا ہے جیسے آنٹی ہو گئی ہوں میں۔ تم بولو مجھے میری جان، صرف تم، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور دوستی بھی، ملیحہ کہتے ہوئے اسے اس کے کیبن میں لے آئی تھی۔ جیسے تم کہو سویٹی۔ المیرا کے اس کے ہی انداز پہ بولنے پر ملیحہ بھی دیٹس لائک مائی ڈیئر۔ اب کام کی طرف آتے ہیں، تو یہ ہے تمہارا کیبن، اچھی طرح جائزہ لے لو۔ جو آگے پڑا ہے یہ تمہارا کمپیوٹر ہے، اور ساتھ میں جو فائلز پڑی ہیں ان کے ڈیٹا تم نے اس کمپیوٹر کے ایکسل پہ ان پٹ کرنا ہے۔ کام سمجھ آ گیا ہے نا پریٹی گرل؟ کام سمجھانے کے بعد اس نے چپ کھڑی المیرا سے پوچھا تھا، جو اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ ہاں بالکل، اس کے پوچھنے پر المیرا نے چونک کر جواب دیا۔ چلو اب تم آرام سے بیٹھ کر اپنا کام کرو، اور کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لینا، میں ساتھ والے کیبن میں ہی، وہ کہتے ہوئے کیبن سے نکل۔ اس کے جانے کے بعد المیرا چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کبھی زندگی کے اس مقام پہ بھی آئے گی جب ٹھیک طرح سے ہنس سکے گی، اعتماد سے لوگوں سے بات کر سکے گی۔ کتنی دیر وہ سامنے بند کمپیوٹر کو گھورتی رہی۔ یہاں سے اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا، بلکہ الگ زندگی جس کو جینے کے بارے میں اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا، بلکہ شاید وہ زندگی کو تو جی اب رہی اور اب اسے کھل کر جینا بھی چاہتی۔ ایسی زندگی جس میں ہنسی ہو، مسکراہٹ ہو، بچپنا ہو، کہکے ہو، سب کچھ ہو، لیکن غم نہ ہو۔ وہ ارادہ کر چکی تھی، وہ اب ایسی ہی زندگی جیے گی۔ آج ملیحہ کو دیکھ کر اس کے اندر ایک نئی امنگ بھری۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے کمپیوٹر کو آن کیا۔ یہ لو جی آ گئی چائے۔ وہ لان میں رکھی کین کی چیئر پر بیٹھی زوار سے کھیر رہی جب رمشا چائے لے کر آ گئی۔ تھینکس بھابی، قسم سے بڑی طلب ہو رہی تھی۔ المیرا نے کپ کو پکڑ کر سپ لگایا۔ رمشا کو یوں المیرا کا بولنا، ہنسنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے، لیکن جو بھی تھا وہ المیرا کے اب خوش رہنے پر مجھے پتا تھا۔ ایک تو تم اتنی تھکی ہاری آئی ہو، اوپر سے ریسٹ کیے بغیر ہی زوار کو لے کے بیٹھ گئی۔ طلب تو ہوتی ہے۔ رمشا کے کہنے پہ المیرا مسکرا پڑی تھی۔ اس کے رمشا کا یہ خیال رکھنے کا انداز بہت پسند آیا تھا۔ سو کر بھی کیا کرنا تھا، تھکن تو میری ویسے بھی زوار سے کھیل کر دور ہو جاتی ہے، اوپر سے چائے مل گئی ہے تو سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے۔ اب تو بالکل فریش ہو گئی ہوں۔ المیرا کے چہرے کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی بشاشت تھی، جس پہ رمشا مسکرا دی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم یہ بتاؤ کہ شام کے کھانے کے لیے کیا بنواؤں؟ رمشا کی اس طرح پوچھنے پر المیرا کو اب احساس ہوتا تھا کہ وہ اس گھر میں سب کے لیے کتنی اہم تھی، لیکن وہ خود ترسی کے خور میں اس قدر گھری تھی کہ خود کو ہمیشہ غیر اہم ہی سمجھتی رہی۔ کچھ بھی بنا لیں بھابھی، مجھے تو یہ سوال ہی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے برابر لگتا ہے۔ المیرا کے اس طرح بولنے پہ رمشا بھی مسکرا پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، پورج میں ضیاء کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ لو تمہارے بھائی بھی آ گئے، یہ مسئلہ کشمیر ان سے ہی حل کرواتے ہیں۔ رمشا کے کہنے پر المیرا نے ہنس کر پورج کی طرف دیکھا تھا، جہاں یہ ضیاء گاڑی سے نکل کر انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ارے ارے واہ، یہاں تو اکیلے اکیلے چائے پی جا رہی ہے، دونوں کے درمیان والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کے لیے بھی لاتی ہوں، تب تک آپ دونوں سوچیں کہ آج شام کیا پکائیں۔ رمشا نے سوچنے کی ذمہ داری دونوں کو دے دی تھی۔ یا اللہ، ایک تو میں تمہارے اس سوال سے بہت تنگ ہوں المیرا، تم یقین نہیں کرو گی، ایک دن اس نے آفس میں مجھے فون کیا کہ بات سنیں۔ اس کی پریشانی آواز سن کر میں بھی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ محترمہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کیا پکایا جائے۔ ضیاء کی بات پر جہاں المیرا ہنسی تھی، وہاں رمشا نے ضیاء کو گھور کر ابھی چائے لے کر آ جاؤں پھر حساب پورا کرتی ہوں آپ سے، گئی تھی۔ رمشا ضیاء کو وان کر کے اندرونی حصے کی، جبکہ المیرا ان دونوں کی نوک جھوک سن کر مسکرا رہی تھی۔ تم بتاؤ چندہ، کیسی چل رہی ہے تمہاری انٹرنشپ؟ رمشا کے جانے کے بعد وہ المیرا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اچھی چل رہی ہے بھائی، بلکہ بہت اچھی، المیرا نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ زوار اس کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ گڈ، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ ضیاء نے ایک ہاتھ سے بال درست کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، کوئی خاص نہیں، ملیحہ میری بہت ہیلپ کرتی ہے۔ ملیحہ کے ذکر پر المیرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ملیحہ کون؟ ضیاء نے چمے سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں، ملیحہ میری فرینڈ ہے، ابھی نئی بنی ہے، بہت اچھی اور بہت زندہ دل ہے۔ میں نے بھابھی کو بتایا تھا اس کے بارے میں، آپ بھی اس سے ملیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ المیرا کے بتانے کے انداز پہ وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچی کی طرح خوش ہو کر بتا رہی تھی کہ آج اس کا ایک نیا فرینڈ بنا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہاری وہاں پہ کوئی فرینڈ بن گئی ہے،
اس طرح تمہیں چیزوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی۔ زیا اور المیرا میں جو گیپ تھا وہ اب کافی حد تک پورا ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے المیرا کافی حد تک بہت کچھ زیا سے ڈسکس کر لیتی تھی۔ ہاں بھائی، وہ کافی ہیلپ کرتی ہے میری، تو کبھی بلاؤ نا اسے گھر پر، رمشا بھی مل لے گی۔ زیا کے کہنے پر المیرا کی خوشی سے چیخ نکل گئی تھی۔ سچ بھائی؟ منہ پر خوشی سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالکل سچ، زیا کے کہنے پر المیرا اس کے گلے لگ گئی۔ او بھائی، یو آر بیسٹ بردر۔ اس کی بچوں سی حرکت پر زیا ہنس پڑا تھا۔ اسے المیرا کو دیکھ کر کافی خوشی ہوتی تھی، جو زندگی کو جینا سیکھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، رمشا چائے کا کپ لیے آ گئی تھی۔ تو پھر ہو گیا ڈیسائیڈ کہ کیا بنانا ہے؟ رمشا کپ پکڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ لو جی، اس کی سوئی ابھی تک وہیں اڑی ہے۔ زیا کی بات پر المیرا اور رمشا دونوں ہنس پڑے۔ ارے اڑا لو مذاق، پکانا تو کچھ ہے نا؟ رمشا نے چائے کا گھونٹ لیا۔ آج کچھ نہیں بنانا، کیونکہ آج ہم باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، جیا نے ایک دم سے اعلان کر دیا تھا۔ یہ پروگرام کب بنا؟ رمشا نے دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ کر پوچھا۔ بس ابھی، جا کے کہنے سے پہلے ہی المیرا نے کہہ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ نے یہی کہنا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ جا کے دیکھنے پر المیرا جھٹ سے بولی تھی، جس پہ وہ اب جا اور رمشا دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ اور المیرا سوچ رہی تھی کہ اتنے سال اس نے بلا وجہ خوشیوں سے روٹ کر گزار دیے، بلکہ اب تو اسے کبھی کبھی افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیوں اپنے خول میں ہی رہے اتنے سال۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ وہ ماضی کو سوچ کر اپنا حال برا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ حال میں رہ کر اس کو بہترین بنانا چاہتی تھی، اور اسے بلا شبہ یہ سوچ مان کی دی ہوئی تھی۔ اللہ کتنے نخرے ہیں تمہارے! وہ سنجیدہ سی المیرا سے اب شوخ چنچل میرا بن گئی تھی، اور اس سب میں مان کا ہی ہاتھ تھا۔ اس کی سنجیدگی سے کہکو تک کا سفر مان نے فقط 1 مہینے میں پار کروایا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ آج وہ اس سے فرمائش کر کے آئس کریم کھا رہی تھی، اور اب وہ دوسری بار آئس کریم لے کر آیا تھا، جس پر المیرا نے بڑے آرام سے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی کوئی خاص مزے کی نہیں ہے۔ اس سے قبل وہ پہلی والی آئس کریم پر بھی یہی تبصرہ کر کے اس سے دوسری آئس کریم منگوا چکی تھی، اور اب یقیناً تیسری منگوانے کا ارادہ تھا۔ ہائے، کب نخرے کیے میں نے؟ اور کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے میرے نخرے بہت اٹھاتے ہیں، میرے ہی اشاروں پر چلتے آئے ہیں اب تک۔ المیرا نے لڑاکا عورتوں کی طرح باقاعدہ ہاتھ نچا نچا کر بات کی تھی۔ معاف کر دو، میں نے تو ایسی ہی غلطی سے بول دیا تھا۔ مان نے اب باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے معافی نہ مانگا کریں۔ المیرا اب چہرے پر سنجیدگی لے آئی تھی۔ کیوں؟ مان نے بڑے جذبے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ اس طرح معافی کی توہین ہوتی ہے نا۔ مانگنی ہی ہے تو ذرا گھٹنوں پر بیٹھ کر کان پکڑ کر ترلے لے لے کر معافی مانگیں، آخر پتہ چلے کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے۔ وہ جو المیرا سے کسی رومانٹک بات کی امید لیے بیٹھا تھا، اس کے اس ٹھنڈے جوک پر ہوں کرتے رخ موڑ گیا تھا، جبکہ المیرا باقاعدہ ہنس رہی تھی۔ ایک تو موٹی تندو آئس کریم کھا گئی، وہ بھی اتنی ٹھنڈی، میں کھاتا تو اب تک میری کلفی جم جاتی، اوپر سے کہہ رہی ہے مجھے مزہ نہیں آیا۔ وہ دوسری طرف منہ کیے بڑبڑا رہا تھا، لیکن بڑبڑاہٹ اتنی تھی کہ المیرا نے بآسانی سنی تھی۔ آخر میں المیرا کی نقل اتار دی۔ میں بھی کہوں، مجھے لگتا کیوں نہیں؟ آپ جو نظر لگا دیتے ہیں تو لگے کہاں سے؟ اس کی بات پہ مان نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ واقعی میں نظر لگا دیتا ہوں، بھویں اچکار کر اپنی کانچ آنکھیں المیرا پر جماتے ہوئے اس نے، وہ تو میں نے ویسے ہی بول دیا تھا۔ المیرا کے یوں کنفیوزڈ ہونے پر مان کا کہکا بالکل ہی بے ساختہ تھا۔ نہایت ہی کوئی فضول انسان ہے آپ، المیرا نے کہتے ساتھ ہی نظریں جھکا لی تھی۔ ہائے کڑی اتنے پگھل جاندی ہے۔ وہ ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کے بعد المیرا بھی دوسری طرح رخ موڑ کر مسکرائی تھی۔ ویسے اب تو پتہ چل گیا ہے تمہاری ٹینٹیں بند کرنے کا یہ مؤثر طریقہ ہے۔ وہ جانتا تھا وہ کنفیوز ہو رہی ہے، اس لیے اس کی شرماہٹ دور کرنے کے لیے ایسی بات کی تھی کہ وہ پھر سے ایسے ہی اعتماد سے بولے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ کیا کیا کیا؟ اس کی بات پہ وہ اتنی اونچی آواز سے چلائی تھی کہ مان نے باقاعدہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی۔ لڑکی آستہ بولو، تم تو ویسے ہی پتہ چلتا ہے لاؤڈ سپیکر ہو، پھر اتنی اونچی آواز سے بول کر کیوں میرے کان پھڑوانا چاہتی ہو؟ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ مان آپ کیوں میرے خوبصورت ہاتھوں سے شہید ہونا چاہتے؟ المیرا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ دیکھو، بے شک شہید کر لو، پر انہیں خوبصورت کہہ کر خوبصورتی کی توہین نہ کرو۔ آنکھوں میں شرارت صاف مزہ تھی۔ اچھا توہین؟ اس سے پہلے کہ وہ کارنیٹو کا ریپر جس پر تھوڑی آئس کریم لگی تھی اس کے منہ پر لگاتی، وہ اس کا ارادہ بھانپتا فوراً بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ روکیں ذرا، اب میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔
وہ دیکھو خوبصورتی، وہ پارک میں درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے جب مان نے دور سے راہداری پر واک کرتے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کہ پیاری تو تھی پر المیرا سے کوئی پوچھتا وہ اس کو اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ مان، کبھی آپ نے فلائنگ چپل کھائی ہے؟ زیادہ سنجیدہ اور ہلکا طنزیہ لہجے میں سوال پوچھا۔ نہ کبھی نہیں کھائی۔ تو اس کی بات پر ہنس پڑا تھا۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ کو اب شوق ہو رہا ہے اور شاید ضرورت بھی، اس لیے تو زبان اور آنکھیں دونوں پھسل پھسل جا رہی ہیں۔ المیرا کے طنز پہ اس کا بے ساختہ کہکا پڑا تھا۔ جیلسی ہو رہی ہے؟ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ جلتی ہے میری جوتی، اور ویسے بھی اس لڑکی کی شکل سے جیلس ہونے والی ڈائٹنگ کر کر کے پنجر بنی ہوئی۔ المیرا بھی اب کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ بڑی باتیں نہیں آگی تمہیں؟ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس لڑکی کو جواب شاید اس کی زندگی بن چکی تھی۔ خود ہی تو کہتے تھے ہنستی بولتی رہا کرو۔ المیرا نے اسے اس کی گئی بات یاد کروائی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر مجھے لگتا ہے تم نے میری بات کو کچھ زیادہ سیریس لے لیا ہے، وہ اسی کی لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہی زیادہ سنجیدہ اور ہلکا طنزیہ انداز۔ ہاں نہ دیکھیں پھر میں کتنی فرمانبردار ہوں۔ المیرا نے معصوم بچوں کی طرح آنکھیں پھٹپھٹائیں۔ میں قربان جاؤں ایسی فرمانبرداری اور معصومیت پر۔ مان باقاعدہ اس کی بلائیں لے رہا تھا۔ تو چلے جائیں، ویسے بھی ویلے بیٹھے رہتے ہیں، اس طرح کوئی کام تو کریں گے۔ جی بالکل، سارے کام تو آپ کو ہی ہیں، باقی سارے تو یہاں چنوں کی ریڑھی لگانے آئے ہیں۔ طنز کا بھرپور جواب طنز سے دینا کوئی مان سے سیکھ۔ ارے چنوں سے یاد آیا، میں نے آج پارک کے باہر بھٹے والا دیکھا تھا، جائیں مجھے بھٹا لا کر دیں۔ باتیں کر کر کے تو ویسے ہی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ المیرا پیٹ پر ہاتھ روکتے ہوئے کراہ کر بولی تھی۔ یا اللہ، کیسی بھوکی لڑکی سے ملوا دیا ہے مجھے۔ لڑکی کم اور فوڈ فیکٹری زیادہ ہے، بس منہ میں کچھ ڈالتے رہو اس کے۔ مان نے اسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ شکوہ کیا تھا۔ تو کیا چاہتے ہیں، ویسی پنجر بن جاؤں میں؟ جائیں شاباش لے کر آئیں، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے، تو لگ رہا ہے شاید میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ مان اس کی اداکاری پر عش کرتا رہ گیا۔ وہ ایسے ہی ہمیشہ اس سے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی، اب بھی وہ ہار مانتے ہوئے اٹھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، صبر کرو، بے ہوش نہ ہو جانا۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے پر المیرا نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا جو گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جو بھی خوشگوار موڈ میں فائل پکڑانے گئی تھی، اب اس کے غصے سے سیٹ پر آ کر بیٹھنے پر المیرا نے پوچھا، سر نے پھولوں کے ہار پہنائے ہیں؟ اس کے طنز سے بولنے پر المیرا مسکرا دی۔ ہنس لو، تم نہیں ہنسو گی تو کیا میرے دشمن ہنسیں گے؟ المیرا کے ہنسنے پر وہ چڑ سی گئی۔ ہاں نا، المیرا اب بھی ہنس رہی تھی۔ پہلے وہ خود الٹے کام کرتی تھی، اور جب ڈانٹ پڑتی تھی تو فوراً منہ بھلا لیتی تھی۔ بیٹا، جس دن تمہارے پڑے گی نا، اس دن میں پوچھوں گی۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اسے وان کیا۔ چھوڑو نا تم سر کو، وہ تو بس ایسے ہی بولتے ہیں۔ المیرا کو پتا تھا اب اس کا پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی۔ ویسے سر کی ڈانٹ پر ایک بار تو دل کرتا ہے کہ اچھی خاصی سناؤں، لیکن قسمیں اتنے ہینڈسم ہیں کہ کچھ سنانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ سارا غصہ ان کی معصوم شکل دیکھ کر ہی دور ہو جاتا ہے۔ ملیحہ کی آہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، تو پیار سے کہہ دیا کرو، ڈیئر سر، ایک خوبصورت سی لعنت ہو آپ پر۔ المیرا کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس دی۔ ارے واہ میری جانب، میرے ساتھ رہ کر تم بھی بولنے لگی ہو۔ وہ اب اپنی جون میں واپس آ چکی تھی۔ تمہارے ساتھ کے ساتھ ساتھ مان کا ساتھ بھی۔ مان کا ذکر پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھو گئی تھی۔ وہ شاید اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاتی، لیکن محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ جب آپ کو اپنے پروں میں لپیٹ لیتی ہے تو دل کرتا ہے ہر جگہ اس کا ذکر ہو، اسی کی باتیں ہوں۔ جب وہ سامنے ہو آپ اسی کے ہوں، اور جب وہ سامنے نہ ہو تو ہر جگہ اس کا ذکر ہو۔ المیرا کا بھی یہی دل کرتا تھا اب کہ وہ کسی سے ہر وقت مان کے بارے میں بات کرے۔ وہ اس کو تو بتا نہیں سکتی تھی، لیکن کوئی تو ہو جو اس کی محبت کی مٹھاس سنے، اور سب کے لیے ملیحہ سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا، جو اس کی دوست بھی تھی اور ساتھی بھی۔ آہا، یہ مان صاحب کون ہیں، اور لڑکی بتایا کہ انہیں پہلے اس بارے میں؟ ملیحہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اس کے بولنے سے پہلے اس کی سوچ پڑھ کر سب کچھ خود جان لیتی۔ ملیحہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کی سوچ پڑھ کر سب کچھ خود ہی جان لے۔ سانس تو لو یار، سارے سوال ایک ہی بار۔ المیرا اس کی جلد بازی پر مسکرا دی تھی۔ کیا کروں، اتنا انتظار نہیں ہو رہا، اب بتاؤ شاباش۔
اس کے انگ انگ سے اس کی بے چینی واضح ہو رہی تھی۔ ہاف ٹائم میں بتا دوں گی، ورنہ ابھی سار آ گئے نا تو پھر ڈانٹ کھا لو گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سر کو ملیحہ کی اس کی الٹی حرکتوں سے پہلے ہی پرخاش ہے، اور پھر وہ دیکھ لیتے اس کو باتیں کرتے تو ڈانٹ پڑ جانی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو میں اس ٹاپک کو چھوڑ رہی ہوں، لیکن ہاف ٹائم میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں، کیونکہ وہ آج اپنے ڈانٹ کی ڈوز آلریڈی پوری کر چکی تھی، اس لیے وہ خود بھی ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی تھی، لہٰذا اچھے بچوں کی طرح اپنے کیبن میں چلی گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھ کر وہ ایک دم سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کال کرنے والا کیا کہنا چاہتا تھا اور اسے آگے کیا کہنا تھا۔ وہ یہ بھی سوچ چکا تھا، بس اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانا باقی رہ گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر گہرا سانس لیا اور پھر فون اٹھا لیا۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے۔ فوراً فون اٹھاتے ہی سپیکر سے آواز سن کر ایک لمحے کو اس نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے تھے۔ کیا جو وہ سوچ رہا ہے ایسا یہ تو میرا فرض تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا، بے شک تمہارا فرض تھا، لیکن میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ فون پہ بات کرنے والے کی آواز سے ہی اس کی خوشی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ اگر میں آپ سے اس احسان کے بدلے میں کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ وہ یقین چاہتا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کیا مانگنا ہے تمہیں، بولو۔ اور جو کچھ آگے سے کہا گیا وہ سن کر وہ ایک دم سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو بات وہ کرنے والا ہے وہ شاید سن کر کال کرنے والوں کو غصہ آئے، یا شاید وہ کچھ بھی نہ بولے۔ اور ہوا بھی بالکل یوں۔ بات سن کر فون کے دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ ہائے کتنا کیوٹ بندہ ہے، قسم سے۔ المیرا نے الف سے یہ تک ساری کہانی سنائی تھی، جس پر ملیحہ گال پر ہاتھ رکھے مسمرائز ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں سو تو ہے۔ المیرا کے چہرے پر کوسے قضا کے رنگ دیکھ کر ملیحہ نے سوچا تھا کاش وہ یوں ہی ہمیشہ خوش رہے۔ جو اعتماد اور خوشی وہ اس کے چہرے پر دیکھ رہی تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اللہ تمہارے چہرے کی خوشی ہمیشہ یوں ہی سلامت رکھے۔ اس نے اپنی سوچ کو دعا کے رنگ میں بدل دیا تھا۔ آمین۔ المیرا نے اس کی بات پہ دل سے آمین کہا۔ وہ خود بھی اب مان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ارے ہاں، کل بھابھی نے تمہیں لنچ پہ بلوایا ہے اور تمہیں آنا ہے۔ اچانک یاد آنے پر المیرا نے اپنے پاس پڑے ٹیشو سے ہونٹ صاف کیے تھے اور اسے آنے کی دعوت بھی دے دی تھی۔ میں تو لازمی آؤں گی، ایسا ہو سکتا ہے جہاں کھانا ہو وہاں میری غیر حاضری لگ جائے۔ ملیحہ کی بات پر وہ ہنس پڑی تھی۔ یہ کبھی نہیں بدلے گی،